نبی کے یارو تمہیں میں خلافت، کیونکہ تم میں دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، آمنت بھی وعامل الصالحات۔ تو اپنی شرطیں نہیں، یہ سبق یاد رکھا تھا۔ آمن وہ بڑے پکے ہوں اور عامل الصالحات نیک اعمال۔ صحابہ نے تو سنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ہم نے تو حدیث میں پڑھی ہے، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اسی طرح کیا کیا ہے، عمل کیا ہے۔ دونوں چیزیں ان میں موجود ہیں تو رب نے وعدہ کر دیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کیا ہوگا، خلافت ہوگا، یہ وعدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال، کتنی ہوگی، 30 سال میرے بعد خلافت۔ وہ خلافت کس نہج پہ ہوگی، اعلیٰ منہاج النبوہ، اسی طرز پہ ہوگی جو نبوت کی طرز ہے، نہج پہ نبی نے کام کیا ہے، اسی نہج پہ یہ حکومت ہوگی۔ اور وہ بنتی ہے جا کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پہ جا کے یہ خلافت کے 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ 6 ماہ کم ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت کو بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ 30 سال کیا ہوتے ہیں پورے۔ اول ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثانی کون ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ثالث کون ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، رابع کون ہے، حضرت علی المرتضیٰ سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلیفہ رابع ہیں۔ اور 6 مہینے ان کے بیٹے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت ہے۔ یہ 30 سنہ، یہ 30 سال کی بات یہاں پوری ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں کو رب نے خلافت دی ہے، میں نے اس کی کچھ جھلک دکھائی تھی پچھلے جمعے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر خلافت کا اشارہ دے دیا تھا، اور خود اپنی زندگی میں مصلی امامت پر کھڑا کر دیا تھا۔ کھڑا کر دینا اور آخر دم تک خوش رہنا، صبح کی جو نماز پڑھائی تو آپ کی خوشی تھی، چہرہ مسکرا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ اعلان تھا کہ خلافت کا اہل میرے بعد اگر بندہ ہے تو کون ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کوئی وہاں سے ہلا نہیں تھا، سیدنا عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے، ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ بھی موجود تھے، سیدنا علی المرتضیٰ بھی موجود تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پہ کس کو لایا؟ ہاں، یہ بات کوئی تاریخ کی بات نہیں ہے کہ تاریخی کتاب سے دے دیا اور جھوٹ سنا کے لوگ کو راضی کر دیا ہے، نہیں، یہ تاریخی بات نہیں، یہ حدیث کی بات سنا رہا ہوں، یہ بخاری و مسلم کی بات سنا رہا ہوں، یہ سیاستہ کی بات سنا رہا ہوں، یہ نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کس کو حکم دو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دو، وہ مصلی پہ آئے اور لوگوں کی کیا کروائے، امامت۔ 17 نمازیں پڑھائی ہیں نبی کی زندگی، 17 نماز۔
چاہتے تو پیچھے ہٹا سکتے تھے کہ نہیں؟ اللہ اللہ، پر یہ تو میرے ابو بکر ہیں نا رضی اللہ تعالی، نبی جب آئے ہیں تو ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ یوں اشارہ کرتے ہیں نا ابو بکر خیر، آج نبی بھی تیرے پیچھے ہی تھے، لیکن ہٹ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا میرا مرشد بھی موجود ہو اور میں مصلی پہ آ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ مصلی پہ آئے، پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے پیچھے باقی صحابہ سارے موجود تھے، نماز ہوئی، آپ نے سب سے پہلے یہ بات کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اشارہ کیا تھا مصلی نہ چھوڑنا، کیوں چھوڑا؟ اللہ اللہ، نبی کے شاگردوں کا حال یہ ہے۔ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا وجہ ہے؟ امام الانبیاء خاتم النبیین تشریف لے آئے اور وہ مصلی نہ چھوڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے، کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ خلافت یہ بات میں کھلی کر رہا ہوں نا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتظار میں تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی جائے اور ہم قبضہ کریں، بکواس کر رہا ہے لوگ، اللہ یہ کہتے ہیں، یہ تو جس دن خلافت کی ذمہ داریاں ڈالی وہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ہمارے کندھے بڑے کمزور ہیں، ہم خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اگر کوئی راہ فرار ہوتی تو بالکل ہی نکل جاتے ہیں، اور کیا کریں لوگوں نے بوجھ ڈال دیا ہے، یا اللہ میری مدد کرنا میں اس بوجھ کو اٹھا سکتا، اگر میں دین سے ہٹوں میری رہنمائی کر، اور اگر میں دین پہ چلوں تو میرے پیچھے چل سکتی ہے۔ پھر میں نے پچھلے جمعے آپ کو سنا دیا تھا، اللہ کی تائید و نصرت بھی ابو بکر صدیق کے بولیے گا ساتھ تھی۔ میں نے بات سمجھائی آپ کو، ساتھ کیسے کی؟ یہ دو بڑے فیصلے تھے جس میں سارے ایک طرف تھے اور ابو بکر صدیق ایک طرف۔ ایک فیصلہ تھا لشکر اسامہ کو، جیش اسامہ کو واپس کیا جائے، نہ بھیجا جائے، ضرورت یہاں ہے باہر نہیں ہے، اور دوسرا زکوٰۃ کے منکرین کو نہ چھیڑا جائے، کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں نا، کل بھاگ جائیں، ابھی نئے ہیں، اتنا شدت کیجیے۔ اور اس موقف کے اندر بڑے بڑے صحابہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تھے، لیکن دونوں موقفوں کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کیا تھے؟ پکے کھڑے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ بھی چاہ رہا تھا کہ کچھ کیا جائے، نرمی کا معاملہ کیا جائے، ہاں یک بارگی معاملہ نہ کیا جائے، پہلے ایک کے ساتھ نپٹتے ہیں پھر دوسرے کے ساتھ، پہلے اندر کا معاملہ کیا جائے، درست، جب اندر مضبوط ہو جائے پھر فائٹ کریں گے باہر کے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے اسی وقت فیصلہ سنا دیا، جیسے اسامہ روانہ ہوگا تم سارے ایک طرف بھی ہو جاؤ، تب بھی جس لشکر کو نبی نے روانہ کیا تھا ابو بکر کی کیا مجال اسے روک کے دکھائے، تو روانہ ہوگا۔ اور دوسری بات، جو زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے۔ جو قرآن کا منکر ہے وہ رب کا منکر ہے اور وہ نبی کا منکر ہے، اور جس سے میرے نبی زکوٰۃ لیا کرتے تھے، میں بھی ایک رسی بھی ہوئی تو زکوٰۃ وصول کروں،
یہ بات کی اور آنے والے وقت میں ثابت کر جیسے اسامہ جہاں جہاں سے گزرتا، شام جا رہا تھا، جہاں جہاں سے گزرتا، جو سوچ رہے تھے نا اسلام سے پلٹا مارنے کے لیے، غداری کرنے کے لیے، جہاں سے وہ لشکر گزرتا ان پر ہیبت آئی اور وہ کہتے کوئی مسلمانوں کا لشکر اے پیا جاتا ہے، اے اتنا بڑا لشکر ہے کہ پیچھے پتہ نہیں کتنے کو ہوں گے۔ اللہ نے روب اور دبدبا ان کے دلوں میں ڈالا اور وہ فتح یاب ہو کے واپس آئے۔ اور منکرین زکات سے بھی اور منکرین ختم نبوت سے بھی مقابلہ ہوا، وہ منکرین ختم نبوت بھی مارے گئے، منکرین زکات بھی مارے گئے، اور سب کو ایک پلیٹ فارم میں کیا کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ یہ وقت نے بتایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو یہی سمجھتا تھا ابو بکر تو بڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل ہیں، لیکن جس دن میں نے فیصلے دیکھے نا ان کے اور ان کی استقامت دیکھی فیصلوں کے اوپر، مجھے سمجھ آ گئی واقعی نبی نے جس کا چناؤ کیا تھا وہ واقعی اس کا اہل تھا۔ اب زمین بالکل تیار ہے،